دیکھیے اردو زبان میں بھی صرف عربی میں نہیں، دنیا کی ہر زبان میں ایک لفظ کے بہت سے مطلب ہوتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دوں، تیار ہیں؟ جی. جو ہم جب باہر جاتے ہیں تو گاڑیاں چلتی ہیں، اس کے درمیان میں ایک بس ہوتی ہے. تو بتائیں بس چلتی ہے یا چلتا ہے؟ باہر جو بس ہوتی ہے وہ چلتی ہے، مؤنث ہے نا. ہاں. جب ہم گھروں میں جاتے ہیں تو گھروں میں ہمارا جا کے بس نہیں چلتا. اب وہ بس ایک ہی ہے. وہ بس اور اس بس میں کیا فرق ہے؟ وہ ایک سفر کا ذریعہ ہے، سواری ہے. اور یہ انسان بس کے مطلب قوت کی بات ہے یا اس کے اقتدار کی بات ہے یا اس کی بیچارے کی جو بھی ہمت طاقت کی بات ہے. اب یہ بس کے دو مطلب آپ کو کیا بس کے لفظ نے آ کے کہا تھا کہ میرا یہ مطلب ہوگا؟ سیاق سے سمجھ آئی نا. جی. اب تیسری بات ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی بس کرو. ہاں. اب یہ جو بس ہے یہ پہلی دو بسوں سے الگ نہیں ہے. آپ سیاق میں گئے، سمجھ گئے، تو قرآن میں بھی جب سیاق آئے گا تو خود بخود وہاں پہ ایسے الفاظ کا مطلب واضح ہوتا جائے گا. صحیح. ٹھیک ہے، کیونکہ انہی جو 10 سٹیجز کا نظام ہے اس میں خود بخود فطری طور پر انسان جملے بنائے گا، جملوں کا سیاق ہوگا، سیاق میں جملے وہ مطلب واضح ہوتا جائے گا اور وہ تفاصیل سے جڑتا جائے گا.